अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, जिस तरीके से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से एक ख़त लिखा गया और उसके अंदर जिस तरह के इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए, वो पाकिस्तान की अवाम ने बखूबी देखा। और उन तमाम जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा गया और उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और जिस तरीके से अदालती कार्रवाइयों के अंदर मुदाखलत की गई, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने बात की और उनको कहा कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए। उन्होंने यहाँ पर शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने यहाँ पे तजवीज़ दी कि इस हवाले से कोई कार्रवाई की जाए। खैर, तवक्को के बरक्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से बड़ी ही अहम कार्रवाई हुई। वैसे तो ये ना होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी बात की गई थी कि उनको तमाम चीज़ों का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी भी किस्म की वहाँ पर कार्रवाई नहीं की। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बात की गई थी कि उनको तमाम कार्रवाइयों का पता था। इमरान खान के केस का हवाला भी दिया गया और 5 पैराग्राफ पर मबनी उन्होंने एक ख़त लिखा जिसके अंदर बड़ी ही खौफनाक बातें थी। वो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज जो अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज इस ख़त के ऊपर, जो कि 6 जजेस की जानिब से लिखा गया था, उनके ऊपर फुल बेंच बैठा और उन्होंने इस हवाले से इसके ऊपर बात की। और सबसे बड़ी खबर ये है कि जी इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया है। और जो आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जी अमेरिका के हवाले से, कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एक बड़ा ही खौफनाक ख़त लिखा गया जिसने पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। उस ख़त की डिटेल्स मैंने आपके साथ कल वीडियो के अंदर शेयर कर दी थी, आप वो वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन अगर उसके हवाले से बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर जजेस की जानिब से वाक़यात बताए गए कि जो दबाव में लाने के लिए जो दूसरे जजेस थे उनके लिए जो टैक्टिक इस्तेमाल किए गए वो ये थे कि जी उनके रूम्स के अंदर कैमरास लगा दिए गए, उनकी प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया। इसके हवाले से एक जज के घर के ऊपर क्रैकर फेंका गया और इसके अलावा वीडियोस रिकॉर्ड करना, प्राइवेट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करना और गायब कर देना उनके रिश्तेदारों को, और जी उनके फैमिली के थ्रू उन जजेस के ऊपर दबाव डलवाना। तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन जजेस ने हिम्मत का मुजाहरा किया, यकीनन इनको सलाम पेश करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस ख़त के ऊपर फुल बेंच की जानिब से समाअत की गई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क़यादत के अंदर। यहाँ पर तमाम जजेस मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पर इसके हवाले से बात भी की। अब इसका एलामिया कुछ देर के बाद जारी कर दिया जाएगा, जो भी बात उसके अंदर की गई और जो भी इसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा या जो भी रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए वो इस एलामिया के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर जजेस को ब्लैकमेल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, तो यकीनन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही सिरे से ही ख़त्म करना है तो अब उसका आगाज़ भी हो चुका है। अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की समाअत हो रही थी तो बाहर तमाम वकला मौजूद थे, लेकिन एक जमात के वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो थे तहरीक इंसाफ के। ना ही हामिद खान थे, ना ही लतीफ़ खोसा, बाबर रवान या ही जो भी वकला थे तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जबकि ये इमरान खान के हक में खुली गवाही थी जो कि कल जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, उसके अंदर इमरान खान के हक में गवाही थी कि जी जिस तरीके से फ़ैसले लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं, वो दबाव के ऊपर करवाए जाते हैं। तो ये इमरान खान के हक में ख़त था, लेकिन इसके बावजूद आज कोई भी वहाँ पर इमरान खान का वकील मौजूद नहीं था और ये बड़ी ही शर्मनाक सूरत हाल है। एक तो इमरान खान के नाम के ऊपर इनको वोट पड़े, ये कौमी असम्बली के अंदर मुंतखब भी हो गए, अब ये उसी चीज़ को एंजॉय करने में लगे हैं और इमरान खान को ये मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। जबकि इनका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए था कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से जेल से निकाला जाए, लेकिन इनकी ये प्रायोरिटी नहीं लगती। बस इन्होंने एमएनए बनना था, ये एमएनए बनकर अब इंजॉय कर रहे हैं। आप किसी भी वकील का नाम लें, अगर मैं किसी वकील का नाम लूँगा तो वो स्पेसिफिकली हो जाएगा, लेकिन मैं तमाम वकला के हवाले से बात कर रहा हूँ, उन वकला को छोड़कर जो कि इमरान खान के मुकदमात के अंदर पेश हो रहे हैं। अब ये तमाम वकील इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असम्बलियों के अंदर चले गए, लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जेलों के अंदर कैद हैं उनको रिहा करवाया जाए।
سب سے پہلے عمران خان کو رہا کروایا جائے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دلوایا جائے۔ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیش رفت نہیں دیکھی گئی۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہیں ملا، اور اس کے اندر جو نالائکی اور نااہلی ہے وہ تحریک انصاف کے وکلاء کی ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم کو جیل سے باہر نکالنا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے وکلاء کے کرنے والی ہیں، لیکن یہ کسی بھی صورت اس کے اوپر سیریس نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ جو کل ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس کے اندر عمران خان کے کیس کا حوالہ دیا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو ٹیریان وائٹ کا کیس تھا اس کے اندر جس طریقے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قابل سماعت قرار دیا، جبکہ 2 ججز کی جانب سے، یعنی جب اس کیس کا فیصلہ کیا 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اور 3 رکنی بینچ کے اندر 2 ججز کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کی سماعت بھی کر دی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس کیس کو ایک دفعہ پہلے بالکل فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو دوبارہ سے عدالت میں لگا دیا گیا۔ خیر اس کیس کا جو بھی حال ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں جس کے اوپر عمران خان کو سزا دی جاتی۔ خیر اب صورتحال یہ ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں کھلی گواہی تھی، عمران خان کی جو ناانصافی ان کے ساتھ کی گئی اور عمران خان کے خلاف جو معاملات کیے گئے اس کے حوالے سے یہ کھلی گواہی تھی ججز کی جانب سے کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بالکل ہی ناانصافی، غیر قانونی، غیر آئینی تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے وکلاء آج وہاں پر موجود نہیں تھے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے۔ خیر ایک چیز پاکستان کی تاریخ کے اندر درج ہو چکی ہے کہ جو 6 ججز کی جانب سے کل خط لکھا گیا وہ ایک چیز کا اعتراف ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں۔ اب اس کے علاوہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی پاکستان کی عوام جاتی ہے، اس کے علاوہ جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اعظم سواتی روتا رہا، پریس کانفرنس میں بھی بات کرتا رہا کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ان کے حوالے سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ان کو کسی بھی صورت انصاف ملا۔ تو یہ پاکستان کی عدالتی نظام کے حالات ہیں۔ خیر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ ہے جی امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ نے پاکستان کو کھلے الفاظ میں دھمکی دے دی ہے۔ اب دھمکی کیا دی ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے عمران خان کی حکومت ہٹانے کے اندر امریکہ کی مدد پاکستان کے اندر موجود ایجنٹس نے کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد لائی گئی، اور جس طریقے سے ڈونلڈ لو کی جانب سے سائفر بھیجا گیا اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو معاملات کیے گئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ حکومت بنانے کے لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ کی مدد لی گئی، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب جب اپنی مرضی کی حکومت پاکستان کے اندر بنا لی گئی تو اب صورتحال یہ ہے کہ جی امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ جی آپ نے جو گیس پائپ لائن ہے ایران کے ساتھ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی پیش رفت نہیں کرنی، اور اس سے آپ لوگ باز رہیں۔ اب یہ جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے امریکہ کے انہوں نے کھلی دھمکی دی ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت اس حوالے سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اس کے اوپر پیش رفت کرنی ہے۔ ویسے تو یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ان لوگوں نے خود ہی ان لوگوں کو پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر داخل کر لیا ہے، لیکن ویسے یہ پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، اس کے اندر کسی بھی ملک کی کوئی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان معاملات کے اندر بولے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اپنے لوگوں نے ان کو ہمارے اندرونی معاملات کے اندر شامل کر لیا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے کھلی دھمکی دے دی گئی ہے کہ جی جو پاکستان کا اور ایران کا جو گیس پائپ لائن ہے پاکستان اس کے اوپر پیش رفت سے باز رہے، اور ہم نہیں یہ چاہتے کہ یہ گیس پائپ لائن بنے۔ اب اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ نے ہماری مرضی سے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، آپ کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں، ہم جو کہیں گے آپ نے وہی کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے عمران خان اسی چیز کے خلاف تھے کہ پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی مداخلت کو روکا جائے، اور عمران خان نے اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کوشش کی۔ کوشش کیسے کی؟ وہ روس سے تعلقات بنا کے، چین سے تعلقات کو بہتر کر کے، اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کر کے۔ عمران خان کا روس کا دورہ جس طریقے سے امریکہ کو چبھا، اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ آج اگر عمران خان ہوتے یا پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو شاید آج امریکہ پاکستان کو اس طرح کی تڑیاں نہ لگا رہا ہوتا، لیکن بہرحال یہ پاکستان کا اپنا قصور ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سے استعمال کیا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر استعمال کیا ہو یا وہ پاکستان کے لوگوں کو شہید کر کے معاملات کو طے کیا ہو۔ بہرحال پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اس وقت عمران خان کے خلاف جس طریقے سے سازش کی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کے اندر سے کی جا رہی ہے، وہ اس طرح کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے
جو کیسز ہیں ان کو ہر طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے، اور آج ایک سنہری موقع تھا کہ تحریک انصاف کے وکلاء سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش ہوتے اور وہاں پر جو گواہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے دی گئی ہے اس کے اوپر بات کرتے، لیکن ان میں سے آج کوئی بھی پیش نہیں ہوا، اور آج ایک ایسا موقع انہوں نے گنوا دیا جو اب دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کیا بنتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی کسی صورت اسمبلی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی جھوٹی، جعلی اور دھاندلی سے بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کے اندر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا، یعنی دھاندلی زدہ حکومت کے لیے سروائیو کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اور صرف اگر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے اندر تحریک چلائی تو پاکستان کے اندر جو معاملات بنیں گے اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جی تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور توقع ہے کہ تحریک انصاف پریڈ گراؤنڈ کے اندر 9 اپریل کو جلسہ کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد اس جلسے کے اندر شرکت کرے گی۔ تمام مظالم کے باوجود، تمام کریک ڈاؤن کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ والسلام۔